تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا ارشاد فرماتے. سرکار خود بھی تیاری کرتے، سرکار کے صحابہ بھی رمضان المبارک کی آمد کا انتظار بھی کرتے اور اس کی خوب تیاری بھی کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ المبارک تھا یا شعبان کا آخری دن تھا، آگے رمضان شروع ہونے والا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. فرمایا لوگوں، تمہارے پاس بڑی ہی عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ پیغام ہو رہا ہے. فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ہے کہ جس رات کو عبادت کرنے سے اللہ تعالی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اب آقا علیہ السلام نے پہلا فرمایا شاہد عظیم، جو آنے والا ہے بڑا عظیم ہے. اب کسی کی آمد کا پتہ اس کے مرتبے اور مقام سے چلتا ہے. اب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اب کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. فرمایا پیارے محبوب آپ اخلاق کے بلند مرتبے پہ فائز ہیں، آپ جو پانے والا ہے وہ بھی عظیم ہے، اور جو بیان فرما رہے ہیں وہ بھی عظیم ہے. کیوں نہ عظیم ہو؟ کیونکہ جو عطا فرمانے والا ہے وہ بھی عظیم ہے. یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سارے بولے ذرا سبحان ربی یل عظیم. اب یہ واحد مکرم جس کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی عظیم ہے، اور جو فرما رہے ہیں کہ عظیم ہے ان کو بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلیٰ مرتبے کے فائز ہیں، اور فرمایا جو آنے والا ہے وہ بھی عظیم ہے. فرمایا اتنا عظیم ہے کہ اگر تم اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا اگر ایک نفل ادا کرو گے تو اللہ ایک فرض کا ثواب کو بھی عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیوں نے اتنا عظیم مہینہ آگے فرمایا مبارکن، برکت والا بھی ہے. یعنی ایک تو عظیم ہے، دوسرا برکت والا ہے. آج کے اس دور میں ہم نے برکت کے معاملات کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ دعا فرمایا کرتے تھے میرے آقا برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے. یار اگر اللہ تعالیٰ برکت ادا فرما دے تو پھر اگر بندے کی عمر میں برکت ہو تو اللہ تھوڑے وقت میں بڑا کام بندے سے لے لیتا ہے. اگر رزق میں برکت ہو تو اللہ اولاد کو نیک بنا دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو برکت عطا فرما دیتا ہے. میرا آقا نے فرمایا مبارکن، یہ مہینہ برکت والا ہے. کتنی برکت ہے اس مہینے کے اندر. اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے دن کا روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، یعنی نماز تراویح ادا کرتا ہے، خدا کی قسم جب عید والے دن صبح اٹھ کر وہ نماز عید ادا کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. فرمایا شہر عظیم مبارک، فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ہے، فرمایا جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. کیونکہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے ان کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں. اگر ان کی عمریں زیادہ تھیں تو انہوں نے نیک اعمال بھی زیادہ کیے ہوں گے. حضور آپ کی امت کی جو عمر ہے وہ کم ہے. جب عمر کم ہے تو معاملات جو ہیں نیک اعمال بھی تھوڑے کیے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ محبوب ہم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے جو بندہ اس رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام اللیل تطوعا. میرے آقا نے فرمایا یہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے, اتنی برکت والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے دن کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. اور فرمایا رات کو نماز تراویح ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے اسے ثواب کا کام بنایا ہے. یعنی دن کو روزہ رکھنا اور رات کو نماز تراویح ادا کرنا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے اجر اور ثواب سے موصول فرمایا ہے. آگے فرمایا فمن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے یعنی بندہ نوافل کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. ایک اور بھی سے بات کر رہے ہیں یتقرب عبدی الی بالنوافل کہ بندہ نفل پڑھنے سے میرے قریب آتا ہے. اور جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. یعنی بندہ تو رب سے محبت کرتا ہے اور محبت کر کے نوافل پڑھتا ہے. اور فرمایا جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے پھر میں بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. اور فرمایا جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو فرمایا پھر میں اس بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے. میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. فرمایا اس بندے کے میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور فرمایا اگر وہ میرا بندہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ بھی عطا فرماتا ہوں. اگر وہ مجھ پہ قسم کھا لے تو میں اسے عطا بھی فرما دیتا ہوں. آج ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں یہ کتنوں کا دور ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کہتے پھرتے صرف فرض پڑھ لے. او بھائی ضرور فرض پڑھے, یہ تو اللہ نے ہمارے ذمہ فرض فرمائے ہیں. اگر ان کو ادا نہیں کریں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے اور اگر ان کا انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. لیکن فرمایا اگر تم خدا کا قرب چاہتے ہو سرکار کی محبت چاہتے ہو تو فرمایا نوافل ادا کرو, اللہ تمہیں سرکار کا قرب بھی عطا فرمائے گا, اللہ کی محبت بھی عطا فرما دے گا. فرمایا اس مہینے کے اندر اگر کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اللہ ایک فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور فرمایا اگر کوئی ایک فرض پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ. میرے آقا نے فرمایا جو مہینہ آ رہا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور اگر بندہ صبر کر لے تو میرے آقا نے فرمایا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے. یعنی صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے. ذرا غور کریں جو ہمارے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں, گھر میں کھانا موجود ہوتا ہے, پانی موجود ہوتا ہے, گرمی کی شدت ہو بھوک کی شدت ہو, کھانا حلال ہے لیکن ہم ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. پانی موجود ہے, زبان خشک ہو رہی ہے لیکن ہم پانی نہیں پیتے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. سودا گھر میں موجود ہے, ہم قربت اختیار نہیں کرتے کہ میرے رب نے منع کیا ہے. اور کیوں کہ یہ صبر ہے. اور فرمایا اگر کوئی بندہ صبر کر لے تو اس کا بدلہ اللہ رب العزت نے جنت رکھا ہے, اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا.